شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈرامنی کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ سن کر بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سجاد علی شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ سجاد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ڈرائیور نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ میرے ڈرائیور کا نیم امیر ہے اور وہ تھر پارکر کے ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ امیر کا یہ کہنا ہے کہ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے، مٹھی شہر میں پہلے وہ ایک ڈرائیور ہوا کرتے تھے، ایک جج صاحب کے ڈرائیور تھے وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر جب اپنی ڈیوٹی سے فری ہوتا تھا تو جج صاحب کی جو گاڑی تھی وہ میں ان کے گھر میں کھڑی کر کے بائک لے کر تو اپنے گاؤں کی طرف چلا جایا کرتا تھا۔ تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ لگتا تھا گاؤں پہنچنے میں۔ اب جہاں پر ہم لوگوں کا گاؤں تھا وہاں پر یہ تھا کہ 2 روڈز تھے۔ ایک جو روڈ تھا وہ ہم لوگوں کے گاؤں کی طرف جاتا تھا جہاں مسلم کمیونٹی تھی، اور ایک جو روڈ تھا وہ اس گاؤں کی طرف جاتا تھا جو ہندو جہاں پر رہتے تھے، ان کی آبادی تھی ساری۔ اب جہاں پر ہم لوگوں کا گاؤں سٹارٹ ہوتا تھا وہاں پر پہلے ایک بہت بڑا پرانا کنواں ہوتا تھا، وہ کنواں بند ہو گیا، پھر اس کے بعد وہاں پر ایک نیا کنواں بنایا گیا۔ تو بالکل اس روڈ پر پہلے جب وہ روڈ جہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا وہیں پر وہ کنواں تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، سردیوں کا موسم تھا، مغرب کی اذان ہو چکی تھی، تو میں اپنی ڈیوٹی سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ جو ہی میں اپنے گاؤں کے راستے پر آیا تو میں نے اپنی بائک کی لائٹ میں دیکھا کنویں کے پاس کچھ لوگ جمع تھے۔ وہاں پر بھی جیسے مجھے کوئی بائک کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہاں پر اتنی رات کو کنویں کے پاس لوگ کیوں جمع ہیں۔ اپنا تجسس دور کرنے کے لیے میں نے بائک تھوڑا آہستہ کر لیا اور کنویں کی طرف چلنے لگ گیا۔ جو ہی میں کنویں کے پاس گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر میرا بیسٹ فرینڈ جس کا نام فضل تھا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب فضل نے مجھے دیکھا تو فضل میری طرف آ گیا۔ میں نے فضل سے یہ پوچھا کہ تم اتنی رات کو کنویں پر کیا کر رہے ہو؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں ایک لڑکی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، تو اس کے لیے میں کوئی تعویذ وغیرہ کروا رہا ہوں۔ تو مجھے عامل صاحب نے یہ کہا تھا کہ تم نے کنویں پر بیٹھ کر یہ تعویذ کرنے ہیں اور پڑھائی کرنی ہے جس سے وہ لڑکی تمہاری بات مان جائے گی۔ میں نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا، برا بھلا کہا کہ ایسے کام نہیں کرتے، تم کیوں ان کاموں میں پڑ گئے ہو۔ خیر میں اس کو یہ بات کہہ کر واپس اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، بس میرا کام ہو گیا۔ تو میں نے بھی اس کو اپنے ساتھ بائک پر لیا اور ہم لوگ گھر کی طرف واپس آ گئے۔ اگلے دن حسب معمول میں اپنے کام پر گیا۔ جیسے ہی شام کو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آ رہا تھا تو پھر میں کنویں کے پاس سے گزرا۔ دوبارہ سے وہی سین مجھے دیکھنے میں ملا۔ جیسے ہی کنویں کے پاس جانے لگا تو دیکھا وہاں پر کچھ لوگ ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب میں کنویں کے پاس جاتا تھا تو وہاں پر صرف فضل ہوتا تھا، جبکہ دور سے ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر 2 سے 3 لوگ ہیں۔ یہ چیز مجھے بہت زیادہ عجیب لگی۔ پھر میں ادھر گیا تو دوبارہ سے وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ آج پھر تم یہاں پر کھڑے ہو؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری 3 دن کی پڑھائی ہے، ابھی آج دوسرا دن ہے، تو اس لیے میں یہاں پر پڑھائی کر رہا ہوں، بس میرا کام ہو گیا ہے تو مجھے اپنے ساتھ ہی لیتے جاؤ۔ میں نے پھر اس کو بہت زیادہ سمجھایا کہ ان کاموں میں نہیں پڑتے، ان کاموں میں کچھ حاصل نہیں ہوتا، تم یہ کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ اتنی رات کو اتنے ویرانے میں تم اس کنویں پر آ کر بیٹھ جاتے ہو۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت زیادہ مجھے حیرت ہوتی تھی اس پر۔ مجھے ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، تو جمعے کی شام جب میں اس کو لے کر گھر واپس آ گیا، آج رات میں نے یہی سوچا کہ صبح میں اس کے گھر جاؤں گا اور اس کے گھر والوں سے بھی یہ بات کروں گا کہ یہ کیا اس نے نیا کام شروع کیا ہے، آپ لوگ اس کو سمجھائیں، اس طرح سے انسان کو نقصان بھی ہو جاتے ہیں۔ تقریباً صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگوں کے گھر پر دستک ہوئی۔ فضل آ گیا کیونکہ فضل کو پتا تھا مجھے 2 چھٹیاں ہوتی تھیں، تو ہم لوگ وہ 2 دن ساتھ ہی ہوتے تھے۔ میں نے اسے دیکھا، اس سے ملا، تو میں نے اسے یہ کہا کہ اب تو مجھے یہ کہنے آئے ہوگے کہ میں تمہاری شکایت تمہارے گھر پر نہ لگاؤں، کیونکہ میں نے تمہیں وارن کیا ہے، تمہیں منع کیا ہے کہ تم ان کاموں میں نہ پڑو۔
وہ تو اس طرح سے بیہیو کر رہا تھا جیسے انجان ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں نے اسے یہ کہا کہ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم روز رات کو کنویں کے اوپر بیٹھ کر اس لڑکی کے لیے پڑھائی کر رہے ہو اور تعویذ کر رہے ہو۔ جس پر فضل کا یہ کہنا تھا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، میں تو اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، روز تمہیں میں اپنے ساتھ لے کر آتا رہا ہوں اور تم اب یہ کہہ رہے ہو کہ تم وہ تھے ہی نہیں۔ خیر وہ تو اس بات پر آ ہی نہیں رہا تھا، اس کے چہرے کے رنگ ہی بگڑ گئے۔ میں نے ناشتہ کیا اور فوراً سے فضل کو ساتھ لے کر اس کے گھر آ گیا۔ اس کے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ پچھلے 2 دن سے جب بھی میں اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہا ہوتا ہوں، راستے میں مجھے یہ ملتا ہے اور یہ کنویں پر بیٹھ کر باقاعدہ تعویذ اور پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، اور واپسی پر میرے ساتھ ہی یہ گھر آتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے یہ کہا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو جو ٹائم تم بتا رہے ہو اس ٹائم یہ گھر ہوتا ہے، یہ تو گھر سے باہر جاتا ہی نہیں ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ سب میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنا جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے آپ لوگوں کو بھی کوئی پٹی پڑھا دی ہوگی جو آپ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ وہ لوگ تو اس بات کو مان ہی نہیں رہے تھے، اور میں اپنی جگہ پر اتنا زیادہ پریشان تھا کیونکہ میں روز اس کو اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ خیر وہ 2 دن گزر گئے، 2 دن میں بہت زیادہ پریشان رہا، گھر آ کر بھی سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ماجرا تھا، ایسے کیسے ممکن ہے۔ خود میری اس سے بات ہوتی رہی ہے، اب نہ وہ مان رہا ہے نہ اس کے گھر والے مان رہے ہیں، پتہ نہیں اب اس میں کیا ان لوگوں کی سٹوری ہے۔ خیر میں اگلے دن اپنے کام پر گیا تو میں نے اپنے جو جج صاحب تھے ان کو بھی یہ ساری بات بتائی کہ عجیب و غریب سے میرے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، میں نے اپنے دوست کو خود دیکھا ہے کنویں پر اور وہ اب مکر رہا ہے کہ وہ یہ تھا ہی نہیں، تو مجھے گھر جلدی جانا ہے اندھیرا ہونے سے پہلے۔ اس دن جو جج صاحب تھے ان کو بھی حیدرآباد جانا تھا کسی کام سے، تو ہم لوگ لیٹ ہو گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا مجھے کہ تم بائک پر مت جاؤ، تم گاڑی لے جاؤ، اور اس لیے تم جلدی بھی پہنچ جاؤ گے اور تمہیں ڈر بھی نہیں لگے گا۔ میں نے ان کی بات مان لی اور گاڑی لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی میں ان کا پسٹل بھی تھا۔ ابھی میں اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہی ہوا تو بالکل سامنے وہ کنواں نظر آتا تھا۔ آج پھر کنویں کے اوپر، کیونکہ گاڑی کی لائٹ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ ایک تو مجھے غصہ اس بات کا تھا کہ یہ روز یہاں پر آتا ہے اور روز مکر جاتا ہے، اور آج بھی یہاں پر ہے، آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے فوراً سے پسٹل لی، میں نے یہ کہا کہ پسٹل میرے پاس ہونی چاہیے، پتہ نہیں یہ فضل ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ جو ہی میں باہر نکلا میں نے اسے یہ کہا کہ کل تم نے میری اتنی بےزتی کروائی اپنے گھر والوں کے سامنے، تم مکر گئے، تم مانے ہی نہیں کہ تم یہاں پر آتے ہو، اور آج تم پھر ادھر بیٹھے ہوئے، آج تمہارا تیسرا دن ہے نا۔ جو ہی اس نے میرے ہاتھ میں پسٹل دیکھی، میں نے پسٹل اس کی طرف کی، وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا میرا وہ دوست غائب ہو گیا۔ مجھے اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میرے پسینے چھوٹ گئے، میں اتنا خوفزدہ ہوا، میں فوراً سے بھاگتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور میں نے گھر کی طرف گاڑی بھگا دی۔ جیسے ہی میں ابھی گھر کے قریب ہی تھا تو میں نے دیکھا وہ میری گاڑی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا، فضل پھر۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ فضل نہیں ہے، یہ فضل کے روپ میں کوئی اور مخلوق ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے اور اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ میں نے گاڑی نہیں روکی، میں نے گاڑی فل سپیڈ میں کر دی، جو ہی گاڑی اس کے قریب جانے لگتی تھی وہ غائب ہو جاتا تھا۔ میرے گھر پہنچتے پہنچتے تقریباً 6-7 دفعہ وہ میری گاڑی کے آگے آیا۔ میں گھر آیا، میں نے ہارن دیا، فوراً سے گھر والوں نے گیٹ کھول دیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میری مسز نے مجھے دیکھا اور یہ کہنے لگیں کہ خیریت ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیا بات ہے، اور آپ کے ہاتھ میں یہ پسٹل کیوں ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے پچھلے 3 دن سے یہ معاملات میرے ساتھ ہو رہے ہیں، اور آج وہ غائب ہو گیا میری آنکھوں کے سامنے اور بار بار میری گاڑی کے سامنے آ رہا تھا۔ میری مسز نے مجھے پانی پلایا اور تسلی دی کہ آپ ہمت رکھیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ خیر میں ساری رات بہت زیادہ پریشان رہا، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی خوف کے مارے کہ میں کیا کروں، یہ کیا معاملہ شروع ہو چکا ہے، آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، کل گاؤں کے اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، ہمیں اس چیز کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اگلے دن میں اپنی ڈیوٹی پر جانے سے پہلے ہم لوگوں کے گاؤں کے جو وڈیرے تھے میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ ہم لوگوں کا جو نیا کنواں ہے وہاں پر 3 دن سے میرے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، آپ اس چیز کو دیکھیں، یہ کیا مسئلہ ہے، آج میرے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ پہلے تو اتنا خاص انہوں نے میری بات پر یقین ہی نہیں کیا، انہیں یہ لگا کہ شاید پتہ نہیں میرا وہم ہوگا۔ میں واپس آ گیا، سارا دن گزر گیا، گھر واپس آ گیا اپنے۔ آج جب کنویں کے پاس سے گزرا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا مجھے۔ گھر گیا تو نارمل تھا، میں بالکل سو گیا، تقریباً رات کے 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں، چیخو پکار اور رونے کی آوازیں۔
وہ چیخو پکار اور رونے کی آوازیں ایسی تھیں جیسے دور سے آ رہی ہیں۔ میں نے ہی نہیں، گاؤں کے تقریباً سبھی لوگوں نے وہ آوازیں سنی۔ تقریباً سبھی جاگ کر بیٹھ گئے ان آوازوں کے تعاقب میں کہ یہ کون رو رہا ہے، کس کے ساتھ مسئلہ ہے۔ پوری فضا میں وہ چیخوں کی اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ فجر کی اذان تک وہ آوازیں باہر گونجتی رہیں۔ صبح جب فجر کا ٹائم ہوا تو پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ جیسے ہی گاؤں کے لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک پہنچے، سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ آج رات گاؤں میں بہت ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہی نہیں، وہ آوازیں ہم لوگوں کے وڈیرے نے بھی سنی اور گاؤں کے جو امام صاحب تھے انہوں نے بھی سنی۔ امام صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو آوازیں تھیں یہ غیر مرئی مخلوقات کی ہیں، یہ کسی انسان کی آوازیں نہیں تھیں جو ساری رات فضا میں گونجتی رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے یہی کہا کہ میں اس کے بارے میں کوئی پڑھائی وغیرہ کرتا ہوں۔ ان سے ساری بات ہم لوگوں نے کی، میں نے بھی انہیں وہ واقعات بتائے جو پچھلے دنوں میں میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ اب ان کو یہ کلو تو مل گیا کہ جو بھی واردات تھی، جو بھی مسئلہ تھا اس نئے کنویں کے پاس تھا۔ جب ہم لوگ سارے گاؤں والے وڈیرے کے ساتھ اکٹھے ہو کر تو وہاں پر پہنچے، نئے کنویں کے پاس پہنچے، وہاں پر وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کچھ پڑھائی وغیرہ کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کنواں جب بنا ہے یہاں پر جنات کا بسیرا تھا، اس کنویں کی کھدائی میں ان کے بچے مر گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گاؤں والوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں، جس دن سے یہ کنواں بنا ہے ان کے بچے نیچے دب کر مر چکے ہیں، وہ آپ لوگوں کو یوں نہیں چھوڑیں گے، بہتر یہی ہے کہ شام کے ٹائم یہاں سے نہ گزرا جائے۔ اور مجھے بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہاں سے نہ گزرنا۔ کچھ تعویذ وغیرہ مولوی صاحب نے دیے، تقریباً سب گاؤں والوں کو دیے کہ اپنے اپنے گھروں میں یہ لگائیں، انشاءاللہ وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب سارے گاؤں میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا، پورا گاؤں اس چیز سے، اس خوف سے دو چار تھا کہ وہاں پر اس طرح سے جنات آ گئے ہیں۔ آج کی جو رات تھی، تقریباً رات 1:30 پونے 2 بجے، وہ رونے کی آوازیں گاؤں کی گلیوں میں سے آنا شروع ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جنات باقاعدہ بھاگتے ہوئے ہم لوگوں کے گاؤں کی گلیوں میں پہنچ گئے ہیں، اور ساری رات ان جنات نے گاؤں کے لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیے اور یہ کہا کہ آپ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، جو مرضی کر لو، جیسے ہمارے بچوں کو مارا ہے ایسے ہی چن چن کر آپ سب کو ماریں گے۔ ساری رات گلیوں میں ہنگامہ رہا، پورا گاؤں بہت زیادہ خوفزدہ تھا کہ یہ ہم لوگوں کے گاؤں پر کون سی آفت مصیبت یہ ایک دم سے نازل ہو گئی ہے، اس کا کیا کریں ہم لوگ۔ پھر فجر تک پورا گاؤں جاگتا رہا، ہر گھر میں ایک خوف و ہراس کی لہر تھی۔ صبح جب مسجد میں پہنچے تو گاؤں والوں نے امام صاحب کو یہ کہا کہ اب تو وہ چیزیں گاؤں کے اندر آ گئی ہیں، آپ نے کل جا کر وہاں پر پڑھائی وغیرہ کی ہے تو وہ تو زیادہ اگینسٹ ہو گئے ہیں، اب اس کا کیا حل کیا جائے۔ مولوی صاحب نے یہی کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہاں پر نئے کنویں کے پاس ہم لوگوں کو 3 اونٹ ذبح کرنے ہوں گے اور ان کو وہاں پر پھینکنا ہوگا، کیونکہ اب جان کے بدلے جان ہی دینی پڑے گی۔ ان کے بچے مرے ہیں تو ہمیں اونٹ وہاں پر پھینکنے ہوں گے صدقے کے طور پر۔ اب وہ تھربارکر کا علاقہ تھا تو وہاں پر تھے ہی اونٹ ہر طرف۔ خیر 3 اونٹوں کی وہاں پر ان کو ذبح کیا گیا اور اس کے بعد جا کر حصار پہلے کیا نئے کنویں کے پاس، پھر پرانے کنویں کے پاس، اور پھر وہاں پر جا کر ان کو پھینک آئے، خود واپس آ گئے۔ مولوی صاحب نے یہی کہا کہ انشاءاللہ اب اللہ پاک خیر کرے گا، یہ جو بھی چیزیں ہیں اب یہ ڈرانا ختم کر دیں گی، کیونکہ ان کو بلی چاہیے تھی وہ ان کو مل گئی ہے۔ جیسے واپس آئے اس کے بعد وہ جو گلیوں میں ان کا بھاگنا اور گاؤں کے باہر کے علاقوں میں جہاں سے گاؤں شروع ہوتا تھا وہاں پر ان کا رونا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس طرح سے پھر ہم لوگ وہاں پر ساری زندگی کے رہتے ہوئے آ رہے تھے، اس چیز کا بہت زیادہ خوف ہم لوگوں کے دلوں میں طاری ہو گیا، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے پھر وہ گاؤں چھوڑ دیا، ہم لوگ شہر میں شفٹ ہو گئے، لیکن اس کے بعد کبھی بھی وہاں پر ایسا کچھ نہیں سنا کہ وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو یا کوئی معاملہ ایسا بنا ہو۔ وہی جو کنویں پر جو نیا کنواں تعمیر کیا گیا تھا وہی ایک غلطی ہوئی تھی جس کی سزا پورے گاؤں نے کاٹنی تھی اگر اس کا فوراً کوئی حل نہ نکالتے۔ پورے گاؤں نے اکٹھے ہو کر اس چیز کا حل نکالا اور شکر ہے پھر پورے گاؤں کی جان جو تھی اس مصیبت سے بچ گئی۔ تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی نئی جگہ پر اگر آپ لوگ کسی بھی کام کی غرض سے کوئی کھدائی وغیرہ کریں یا کسی نئی جگہ پر آپ لوگ کچھ بنانا چاہیں تو پہلے اس جگہ کو چیک کروا لیا کریں، کیونکہ انسان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک خالی میدان میں بھی اگر کچھ بنا رہا ہے تو وہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میرے ڈرائیور نے
امیر نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سجاد علی آپ کا، آپ نے اپنے ڈرائیور کی سٹوری شیئر کی ہمارے ساتھ۔ لسنرز، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسان اپنی عام نظر سے نہیں دیکھ سکتا کہ جو چیز سامنے خالی نظر آ رہی ہے وہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا اقدام کریں، کوئی کنسٹرکشن کرنے لگیں یا کوئی گھر بنانے لگیں، کوئی بھی ایسا کام کرنے لگیں تو پہلے اس جگہ کو چیک کروا لیا کریں۔ احتیاط بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انس چیمہ شیئر کر رہے ہیں اسپین سے۔ انس کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسپین میں رہتا ہوں۔ یہ 2004 کی بات ہے۔ تب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تو ہم لوگ گجرانوالہ سے کراچی اپنے کچھ ریلیٹیوز کے گھر رہنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر جو ان کا گھر تھا وہاں پر ہم لوگ رہ رہے تھے ان کے ساتھ ہی۔ جب بھی آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا ان کے گھر میں سے عورتوں کے بولنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگ جاتی تھیں۔ ہر کوئی وہ آوازیں اپنے کانوں سے سنتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون عورتیں بول رہی ہیں۔ ہم لوگوں کو بڑا تجسس بھی ہوتا تھا، آدھی رات کا ٹائم ہے تو یہ عورتیں یہاں پر باتیں کرتی ہیں۔ صبح اٹھ کر ہم لوگ ان سے پوچھتے تھے تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مالک مکان سے بہت دفعہ یہ بات کی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر ایسی چیزوں کے اثرات ہیں، وہ کسی کو ڈراتی نہیں ہیں۔ خیر ہم لوگ چپ کر گئے۔ ابھی ہم لوگ وہیں پر تھے، واپس نہیں آئے تھے، تو رات کا ٹائم تھا، مجھے پیاس لگی۔ میں کچن میں پانی پینے کے لیے گیا۔ جو ہی میں کچن میں سے پانی پی کر باہر نکلا تو مجھے ایسا لگا کہ کچن کے پاس ایک ونڈو ہوا کرتی تھی، وہاں پر جیسے کوئی کھڑا ہے۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ یہاں پر کون ہو سکتا ہے۔ اس نے مخصوص آواز میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھڑکی کھلی اور اس میں سے ایک ہاتھ باہر آیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ہاتھ دیکھا۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا، اتنا ڈر گیا، میں بھاگتا ہوا فوراً سے اپنی امی کے پاس آیا اور ان کے پاس آ کر سو گیا ڈر کے مارے۔ یہ ایک کہانی تھی جو میری اپنی زندگی کی ہے اور خود میرے اوپر بیتی ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ انس صاحب کا۔ لسنرز، آیت الکرسی، درود پاک چاروں کل پڑھ کر سونے چاہیے تو انشاءاللہ کبھی بھی ایسی چیزیں آپ کو نہیں ڈرائیں گی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں رمشا سید انڈیا سے۔ رمشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو یہ بالکل ریسنٹلی ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ نومبر کے فرسٹ ویک میں ہم لوگ ابھی سونے کے لیے جانے ہی لگے تھے تو رات کا ٹائم تھا، 11:30 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اور میری بہن ابھی جاگ رہی تھیں، تو یوں ہی ہم لوگ اپنے صحن میں باہر نکلیں تو ایک دم سے ہم لوگوں کی نظر پڑی، ہم لوگوں کا جو مین گیٹ تھا، ہم لوگوں کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا، جبکہ رات کے ٹائم ہم لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اس طرح سے کھلے نہیں چھوڑتے، لیکن تب ہم لوگوں کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پہلے ہم لوگوں کو یہ حیرانگی ہوئی کہ گھر کا دروازہ کس نے کھولا ہے رات کے ٹائم۔ ابھی ہم لوگ اس چیز پر غور کر ہی رہی تھیں، ہم لوگوں نے دیکھا سامنے 2 عورتیں کھڑی تھیں اور ان کے ہاتھ میں دیے تھے اور وہ دیے جل رہے تھے۔ وہ جو عورتیں تھیں کچھ پڑھ رہی تھیں اور چہرے انہوں نے اپنے ڈھکے ہوئے تھے اور وہ ہم لوگوں کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھ رہی تھیں، یعنی کھلے گیٹ میں وہ کھڑی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون عورتیں ہیں اور یہ کیا پڑھ رہی ہیں، اور وہ بڑی ڈری ڈری نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی کہ ان کو کوئی دیکھ نہ لے۔ دیکھتے دیکھتے وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے کچھ پانی اور ان کے ہاتھ میں کوئی اور چیز تھی ہم لوگوں کے گھر میں پھینکنا شروع کر دی۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئیں، بھاگتی بھاگتی فوراً سے اپنی امی کے پاس آئیں کہ ان کو یہ بات بتاتے ہیں۔ جو ہی ہم لوگ ان کو بتا کر باہر آئیں وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ عورتیں غائب ہو چکی تھیں اور ہم لوگوں کے گھر کا جو دروازہ تھا، جو گیٹ تھا، وہ بھی بند تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے کہ وہ کیا ماجرا تھا، وہ کون تھیں، وہ کہاں سے آئیں اور ان کا کیا پرپس تھا، یہ ہم لوگ نہیں جان سکے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی میں بھی ریسنٹلی یہ سب ہوا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ رمشا آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں قرآن خوانی کروائیں اور درود پاک کی محفل سے جائیں کہ اگر کچھ ایسے اثرات ہیں بھی صحیح تو آپ کے گھر سے وہ چلے جائیں۔ ضرور یہ آپ لوگ کریں، انشاءاللہ جو بھی کچھ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے سے شیئر کری ہے اقرا ثوابی سے۔ اقرا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی خالہ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میری خالہ کے ساتھ اسی سال میں جنوری میں یہ کہانی ان کے ساتھ پیش آئی۔ جہاں پر میری خالہ کا گھر ہے، میری خالہ کا اور ان کے جو نیبرز ہیں گھر بالکل ساتھ ہے، یعنی ان لوگوں کی چھت بھی آپس میں بالکل ملے ہوئے ہیں۔ تو خالہ کہتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، ہم لوگوں کو کوئی آوازیں نہیں آئیں،
نہ ہی ہم نے کوئی آوازیں سنی۔ تو اگلے دن ہم لوگوں کی جو نیبر ہیں وہ آ کر یہ کہتی ہیں کہ رات کو آپ لوگوں کی چھت سے بڑی عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ کیسی آوازیں آ رہی تھیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کی چھت کی دیوار پر کوئی رو رہا تھا، جیسے کوئی لڑکی رو رہی ہے۔ ہم لوگوں نے جب رونے کی آوازیں سنی تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ان کے گھر میں کیوں کوئی رو رہا ہے۔ اوپر آ کر دیکھا تو بڑی تیزی کے ساتھ کوئی بھاگ کر آپ لوگوں کی سیڑھیوں سے نیچے اترا ہے۔ تو کیا مسئلہ ہوا ہے آپ کے گھر؟ خالہ بڑی حیران ہوئی۔ خالہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو نہ کوئی رونے کی آوازیں سنی ہیں اور نہ ہی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہم لوگوں کو محسوس ہوا ہے، پتہ نہیں آپ نے کس کو دیکھا ہے۔ وہ بھی پریشان ہوگی۔ اگلی رات پھر یہی ماجرا ہوا۔ صبح کا ٹائم تھا تو وہ جو نیبر والے انکل تھے زور زور سے میری خالہ لوگوں کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگے کہ جلدی سے دروازہ کھولو، آپ لوگوں کے گھر میں کیا مسئلہ بن گیا ہے۔ میری کزن نے جو ہی دروازہ کھولا تو وہ انکل جو تھے وہ باہر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے آپ لوگوں کے گھر میں یہ کیا شور شرابہ مچا ہوا ہے، 2 راتوں سے ہم لوگ سو نہیں سکتے، آپ لوگوں کے گھر میں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں اور بار بار کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ثنا کو چھوڑ دو، ثنا کو مت مارو۔ کیا ہوا ہے ثنا کو؟ میری کزن کا نام ثنا ہے۔ کیا ہوا ہے ثنا کو؟ آپ لوگ کیوں مار رہے ہیں؟ میرے کزن نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی اونچی آواز میں بولا بھی نہیں ہے، آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیوں اس طرح سے ان کے گھر میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ساری رات اس شور شرابے سے سو ہی نہیں سکتے، جیسے کوئی مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب وہ جو نیبرز تھے ان کی بہو کچھ کام وغیرہ کر رہی تھی، ان کی جو بہو تھیں وہ کوئی کام کر رہی تھیں، تو کسی کام سے وہ اوپر چھت پر گئیں تو انہوں نے دیکھا ہم لوگوں کی جو دیوار تھی، جو کمبائن دیوار تھی دونوں گھروں میں، اس کے اوپر خون کے قطرے تھے، اور وہ ایسے تھے جیسے بالکل فریش بلڈ ہوتا ہے۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے، وہ فوراً سے نیچے آئی، اس نے یہ بات بتائی گھر والوں کو، وہ لوگ ہمارے گھر آئے، ہم لوگوں نے بھی جا کر دیکھا تو چھت کے اوپر خون کے قطرے تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، پھر میری خالہ وغیرہ کسی کو لے کر آئیں، عامل وغیرہ کو، انہوں نے جب اوپر آ کر دیکھا، پڑھائی کی، ان کا یہ کہنا تھا یہاں پر جنات کی 2 راتوں سے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ جو آوازیں آپ لوگ سنتے آئے ہیں یہ وہی آوازیں تھیں، وہ یہاں پر تھے، مقیم تھے، تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں جو آپ لوگ سنتے آئے ہیں، اور یہ اسی کی نشانی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے گھر میں کچھ صدقہ خیرات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ پھر میری خالہ وغیرہ نے گھر میں صدقہ خیرات کیا، اس کے بعد وہ مسئلہ نہیں بنا۔ یہ ایک کہانی تھی جو میری خالہ لوگوں کی زندگی کی تھی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اقرا آپ کا۔ اللہ سب کو ایسی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، میری سسٹر کا چینل ہے، اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔